ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب عرب کی سرزمین جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی قانون نہ تھا، کوئی انصاف نہ تھا۔ طاقتور کمزور کو کچل دیتا، عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور بے شمار گناہ عام تھے۔ ایسے میں ایک نور نمودار ہوا جس نے تاریخی زمانے کو روشنی سے منور کر دیا۔ وہ نور ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کا اخلاق ایسا ہی تھا۔ مکہ کے لوگ آپ کو صادق، سچ بولنے والا اور امین، امانت دار کہا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ قریش کے قبیلہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمیں ملے۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ اسی دوران ایک بزرگ نے کہا، جو شخص ابھی اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا، ہم فیصلہ اس پر چھوڑ دیں گے۔ قدر دیکھیے، سب سے پہلے آنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے خوشی سے کہا، یہ ہیں محمد امین، ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت سے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ سب ایک ساتھ اس چادر کو پکڑیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب فرما دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تنازع ختم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو انصاف، حکمت، اتحاد کا درس دینے والا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ میں اخلاق حسنہ کو کامل کر دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ سچائی اور امانت داری انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ حکمت و برداشت سے بڑے بڑے جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر شعبے میں عملی نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنتے ہیں تو دل خود بخود محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور معافی کے بارے میں ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لیکن افسوس اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، بلکہ الٹا بچوں اور جاہل لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، دل زخمی، جسم زخمی، لیکن زبان پر شکایت نہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو، فرشتوں کو کہتا ہوں کہ یہ دونوں پہاڑ طائف کے لوگوں پر گرا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے لوگ پیدا ہوں گے
جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے بچیں گے۔ ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی بددعا نہیں دی بلکہ ان کی بھی ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے ہٹ جاتے۔